السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے سوسائٹی کی اس عکس کی، اس پہلو کی، اس امیج کی کہ اس سوسائٹی میں کس فرد کو کیا دکھتا ہے۔ آیا کہ جو دکھتا ہے وہ ایکچول ہے یا ایلوژن ہے یا میرر ریفلیکشن ہے۔ آپ سادہ لفظوں میں بتانا چلو کہ انسان کو جو دکھتا ہے میرر ریفلیکشن وہ ہے کیا، کیونکہ بہت سارے نتائج سے پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو صرف میرر ریفلیکشن کے اکارڈنگ ہی دکھتا ہے۔ اب میرر ریفلیکشن ہے کیا؟ میرر یعنی آئینہ، ریفلیکشن یعنی اس کے اندر عکس۔ میرر ریفلیکشن سے مراد ہے کہ انسان اپنے عکس کو، اپنی کاپی کو ہو بہو ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے یا دکھتا ہے جیسے کہ اس کا مائنڈ میں ایک عکس بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو سادے لفظوں میں وہی کچھ دکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس مثال سے آپ لوگ نہ صرف سمجھ جائیں گے بلکہ آپ لوگوں کو یقین بھی آ جائے گا کہ جی واقعی ہی اس دنیا میں ہر فرد کو وہی دکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور مثال یہ ہے کہ ایک بندے کی کلہاڑی گم ہو گئی، لکڑیاں کاٹنے والی۔ اب کلہاڑی گم ہونے کے بعد اس کا ایک پڑوسی سے، ساتھ والے گھر والوں میں ایک پڑوسی سے کسی سے جھگڑا چل رہا تھا یا ناراضگی چل رہی تھی پہلے سے۔ وہ بندہ جس کی کلہاڑی کو مجھے وہ باہر نکلا تو اس پڑوسی کے سامنے آنے پر پورے کے پورے تاثرات سے اسے لگا کہ کلہاڑی اس نے چوری کی ہے۔ جب جاتا آتا اس کو راستے میں دیکھتا، اس کے چہرے کے تاثرات سے، اس کے آنکھوں کے انداز سے، آئی کانٹیکٹ سے، اس کے بالوں کے سٹائل سے، اس کے چلنے کے انداز سے، ساری باتوں سے نوٹ یہ ہوتا کہ کلہاڑی اس نے چوری کی ہے۔ کرتے کرتے یہ بات اس بندے کے جس کی کلہاڑی چوری ہوئی تھی اس کے دل و دماغ میں پوری طرح بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے کلہاڑی اس کے پاس ہے، اب یہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ کچھ دن گزرے تو اس بندے کے ہر چیز میں کوئی شک پیدا ہونے لگا، اس کی حرکات و سکنات میں شک پیدا ہونے لگا، اس کے کام کاج میں شک پیدا ہونے لگا، اس کے معاملات میں شک پیدا ہونے لگا، اس کے لین دین میں شک پیدا ہونے لگا، اس کے بات میں شک پیدا ہونے لگا۔ سارے زاویوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ کلہاڑی کنفرم اسی بندے نے چوری کی ہے جو اس کا پڑوسی۔ اب جب اس کو 100% یقین ہو گیا کہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن کلہاڑی اسی بندے نے چوری کی ہے، اور اس نے اس یقین کو شک میں بدلنے کا سوچا کہ جی اس نے اس یقین کو پریکٹیکلی جاننے کا سوچا کہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ کلہاڑی اس پڑوسی نے چوری کی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ کار کہ میں اس پڑوسی سے یہ بات نکلوا سکوں کہ تو نے کلہاڑی چوری کیوں کی، مجھے وجہ بتا۔ یہ بات سوچ کے وہ سو گیا، اور جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ کلہاڑی اس کو اسی گھر میں اپنے ہی بیڈ کے نیچے سے ملی، جو کہ جب چھوٹے بچے کھیلتے کودتے گھومتے جاتے ہیں نا تو وہ کبھی بیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں، کبھی چارپائی کے نیچے چلے جاتے ہیں، تو اسی کا اپنا بیٹا اسی کے بیڈ کے نیچے کھیلتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کلہاڑی پہ لگا، جس سے اس کی انگلی معمولی سی زخمی ہوئی، اور اس نے اس کلہاڑی کو باہر نکال کے اور اپنے بابا کو شکوہ کرنے لگا کہ یہ مجھے اس کلہاڑی سے چوٹ آئی ہے۔
تو جب اس کے باپ نے وہ کلہاڑی دیکھی جو کہ گم ہو چکی تھی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، سوچ میں پڑ گیا، حیران ہو گیا کہ میں نے تو آج کا دن فائنل کیا تھا کہ میرے جس پڑوسی نے کلہاڑی چوری کی ہے اس کو نکلوانا ہے صرف، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کلہاڑی اس نے چوری کی، اس کو نکلوانا باقی تھا، لیکن کلہاڑی تو میرے اپنے بیڈ کے نیچے ہے۔ تو وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ پشیمان ہوا، بہت پشیمان ہوا، کافی زیادہ پشیمان ہوا، حیران ہوا، پریشان ہوا، پشیمان ہوا، دکھ پہنچا اپنے آپ پہ کہ میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا گھٹیا ہوں، میری کتنی کمزور سوچ ہے کہ میں نے دوسرے بندے کے بارے میں ایسے گمان کو قائم کر لیا جو نہیں تھا۔ اب یہاں پر اس مثال کو دینے کا مقصد ہے کیا؟ اس مثال کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس انسان کے بارے میں جو گمان قائم کر لیتے ہیں تو اس کی حرکات و سکنات سے، اس کے باتوں کرنے کے انداز سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے، اس کے آنکھوں کے انداز سے ہمیں وہی شو ہوتا ہے جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے کسی سے محبت ہو گئی یا انٹرسٹڈ ہوں، اچھی لگتی ہے، اچھا لگتا کوئی بھی، تو میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے امپریس کر رہی ہے، مجھے امپریس کر رہی ہے، یہ میرے لیے اس راستے میں آئی ہے، یہ میری وجہ سے اس گلی میں سے جا رہی ہے۔ تو ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ عاشقوں کی کتی طبیعت، کہ عاشقوں کو ہر لمحے یہی گمان رہتا ہے کہ اس کی محبوبہ صرف اسی کے لیے کر رہی ہے، سارا کچھ اس کے تاثرات، چہرے کے تاثرات، اس کے آئی کانٹیکٹ، اس کے بالوں پر سٹائل، اس پر ڈریس، ہر چیز سے اس کو یہی گمان گزرتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کر رہی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے اس کے اگلے فرد کے وہم و گمان میں بھی نہ، اس کی محبوبہ کے یا اس لڑکی کے، محبوبہ تو نہیں کہیں گے، اگر کوئی نیا ویم ہے، کوئی نیا کیس ہے، ایسے کہہ لیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک نیا کیس ہے، ایک نئے کلر کی ملتے، تو ہو سکتا ہے کہ صرف میل انٹرسٹڈ ہے اور اس فیمیل کے لڑکی کے مائنڈ میں وہم و گمان میں بھی نہ ہو اس بات، یہ والی بات کہ کوئی محبت میں کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ہم دیکھنا وہ چاہتے ہیں اسی لیے ہمیں دکھتا وہی ہے۔ وہ اپنے کام سے جا رہی ہوگی، مجھے لگے گا میرے لیے نکلی ہے، وہ اپنے کام کاج کر رہی ہوگی، مجھے لگتا ہے میرے دکھانے کے لیے کر رہی ہے، وہ اپنی لائف میں فل بیزی ہو رہے ہیں، مجھے لگے گا کہ مجھے امپریس کر رہی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ اور نفرت کی علامت یہ ہے کہ ہر انسان کو جب جسے نفرت ہوتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں ہی لگتی ہیں، اس کے اچھے کام بھی خامیاں ہی لگتی ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے تاثرات سے ہی اس کو شک لگتا ہے اس کلہاڑی چور کی طرح جو نہیں تھا لیکن کلہاڑی چور مان لیا گیا۔ اب ہر خوبی کو، ہر خامی کو ہم خوبی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہماری سوچ ہوتی ہے، بلکہ اس سے کچھ یونیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھنا ہی وہ چاہتے ہیں، ہم گمان ہی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دکھتا بھی، محسوس ہوتا بھی اس کی اگلے فرد کی حرکات و سکنات سے وہی محسوس ہوتا ہے۔ اب اوورآل کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اوورآل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، دوسرے کو انفیریئر سمجھتے ہیں کہ دوسرا کمتر سے، میں ایک عقل کل ہوں، میرے اندر ہی صرف ایک احساس اپنا برتری ہے، بس میرے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کی خوبی بھی ہمیں خامی لگتی ہے۔ میرے اپنے محکمے کے اندر ایک فرد نے تعصب باندھ لیا میری ذات سے، اب میرے اچھے کاموں پر بھی وہ اپنے آفیسر کو کہ اسی کے حوالے سے جنہوں نے مختلف طرح کے حربے اختیار کر کے دکھاتا ہو کہ سر یہ جان بوجھ کے آپ کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ دیکھنا ہی وہی چاہتے ہیں اس لیے اس کو وہی دیکھنا ہے۔ اب جب ہم دوسروں میں، جب ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، جب ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں اور ہم دیکھنا ہی یہی چاہتے ہیں تو دوسروں کے اچھے کام ہمیں دکھتے ہی کہاں ہیں؟
پھر تو دوسروں کی کمتری ہی دکھتی ہے، پھر تو ہر بات میں ہم اس کے گندے پوائنٹ کو نکال لیتے کیونکہ ہم دیکھنے ہی بہت چاہتے ہیں۔ انفیکٹ ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ دوسروں میں گند دیکھتا ہے، دوسروں میں گندگیاں دیکھتا ہے، دوسروں میں عیب دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان بذات خود اس میں اتنے عیب ہیں، اتنی گندگیاں ہیں۔ اور اگر کوئی فرد ایسا ہے کہ جسے دوسروں میں شک محسوس ہونے لگ جائے، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ دوسروں میں اس کو شک محسوس ہونے لگ جائے اور کئی فرد ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ اس کو لگتا ہو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، ہر طرف دیکھنے سے لگتا ہو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، ہر حرکات و سکنات کو دیکھنے سے لگتا ہو کہ یہ فرد ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے غلط کام کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انتہائی گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں جا چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں بہتری اس کو نہیں چاہیے جسم کو جو گندا دکھ رہا ہے، بلکہ بہتری اس کو چاہیے جو دیکھ رہا ہے گندگی کو، کیونکہ گندگی صرف اس کو دکھائی دیتی ہے جو کہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان جو گمان کرتا ہے اس کو دکھتا بھی وہی کچھ ہے۔ جب ایک بندے کے بارے میں نے گمان ہی چوری کا رکھنا ہے تو اس کے سارے حرکات و سکنات، اس کے معاملات، اس کی باتیں، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کا آنکھوں کا کانٹیکٹ کرنا، آئی کانٹیکٹ، ہر چیز سے مجھے وہ چور ہی لگنے کبھی اچھا لگ ہی نہیں سکتا۔ انفیکٹ چور وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں چور ہے، دل میں چور ہوتا ہے کس کے دیکھنے والے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرم تھی میرر ریفلیکشن۔ اکثر دوستوں کے اندر بیٹھ کے بھی میں اس لفظ کو بیان کر دیتا تھا کہ جی مجھے یہ میرر ریفلیکشن لگتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہتا کہ جی تم بڑا کوئی بھی ایسی گندی بات جو نہیں کرنے کی ہوتی، تو اس کو میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ یہ مجھے میرر ریفلیکشن لگتا ہے، اور آپ نے گوگل پہ جا کے دیکھنا ہے کہ میرر ریفلیکشن ہوتا کیا ہے، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا وہ فیل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اب یہی پیغام میں جو میری آڈینس یا کمیونٹی جو میری اس ویڈیو کو سن رہی ہے، اس آڈینس یا پھر اس کمیونٹی کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ میرر ریفلیکشن کا سہارا لینا بند کریں۔ اگر شک و شبہات پہ ہی فیصلے لینے ہوتے تو میرا نبی کی ذات کبھی یہ نہ فرماتی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ کم از کم 3 گواہان کا ہونا لازمی ہے جو معتبر بھی ہو، ریلائیبل بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فیکٹ اینڈ فگر پہ ہی چل کے ہم کسی رزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں سب کے سب مفروضے ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری دنیا اس ٹائم پہ مفروضاتی زندگی میں محو ہے، مگن ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ ٹارچر ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ نفسیاتی مریض ہے، کیونکہ فیکٹ اینڈ فگر پہ کوئی چلنے کو ترجیح دیتا ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنے مفروضوں سے دوسروں کو گندہ بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت ہر بندہ ہی ٹینشن کے اندر ملتا ہے۔ تو خدا را کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، کوئی آپ کو کسی کے بارے میں گندا کہ اچھا کہ آپ دھیان دیں، آپ اپنے اندر بھی اپنے دماغ کے اندر بھی ایسی باتوں کو نہ پالیں کہ دوسرے آپ کو گندے لگتے ہیں، نہیں تو پھر چور وہ نہیں ہوگا، چور آپ ہوں گے۔ کلہاڑی آپ کے پڑوسی کے گھر سے نہیں ملے گی، بلکہ کلہاڑی آپ کی چارپائی سے کے نیچے سے ملے گی، اور زخمی پڑوسی نہیں ہوں گے بلکہ زخمی آپ کا اپنا بیٹا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں میں نقص نکالتے گندگیوں کے ڈھیر بن جائے، ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدل لینا چاہیے۔ جس کو میری یہ آج کی بات میرا ریفلیکشن ہوتا کیا ہے سمجھ آ گئی ہے، تو خدا را اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ شک کے تیر نہ چلایا کریں، شک کے تیر زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ خدا را فیکٹ اینڈ فگر پہ یقین رکھیں، صرف اتنی بات کو مانا کریں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کسی کے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ رکھیں۔ جس دن آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا، اس دن آپ لوگ نفسیاتی امراض سے نکل کر ذہنی سکون اور دلی سکون کی طرف چلے جائیں گے۔ ارے یار کبھی آزما کر تو دیکھیں، اگر آپ کو اس بات میں بہتری نہ دکھے تو آپ پھر بات کیجیے۔
مجھے امید ہے یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کے دل کو چھو کر گزری ہوگی۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر آپ لوگ اپنے دوستوں میں اور اپنے باقی فیملی میں شیئر کریں اور نیکی کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔